سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کر بلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على أصيل الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين للصالحين ورحمة للعالمين عامل الأبدل وأيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم المجرمين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال سبحانه في مقام آخر من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي لما كان لفاطمة كفر على وجه الأرض صلوات سامعین گرامی، سورہ مبارکہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد پروردگار ہمارا البحرین یلتقیان، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بحر خلق فرمائے ہیں، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے پردہ ایک حجاب برزخ کو قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں بحر، وہ دونوں دریا ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مومنین کرام، آپ آیات کی تلاوت سے سن کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ مجھے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔
مومنین کرام، مفسرین نے لکھا کہ مرج البحرین، یہ جو دو بحر ہیں، ایک بحر ولایت ہے اور ایک بحر عصمت ہے، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہ رسالت کا حجاب ہے اور برزخ ہے۔ لؤلؤ مرجان ان دو بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں نکلتے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ ایک ساتھ بات سمجھا مومنین کرام، شادی اسلامی تعلیمات میں سے ایک بڑی سادہ سی اور بڑی مبارک اور بڑی اہم تعلیم ہے، لیکن ہم نے اس شادی کو اپنے لیے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ شادی نبی کریم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام انسان کی جنسی خواہشات پر پابندی تو نہیں لگاتا، البتہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے، اسلام نے، شریعت نے ایک جائز راستہ قرار دیا ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سرکار کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے، انحراف کرے، یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میں اس کا رسول نہیں ہوں اور وہ میرا امتی نہیں۔ جائز راستہ اسلام نے نکاح کا قرار دیا ہے، نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، اور یاد رکھیے کہ اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ مسیحیت میں شادی، نکاح، بیوی بچے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی معنوی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، اس لیے ان کے جو راہب ہیں، جو پادری ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بیوی بچوں کے جنگل میں انسان پڑ جائے تو پھر معنوی روحانی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مباہلہ میں جو نجران کے عیسائی آئے تھے، اسلام نے ان کے عقیدے پر ایک بڑی وزنی چوٹ لگائی، مضبوط ضرب لگائی۔ جب یہ آیت آئی نا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے۔ وہ تو سارے مجرد لوگ تھے، وہ تو طالب دنیا تھے، وہ تو راہب تھے، نہ ان کی بیویاں تھیں نہ ان کے بچے تھے۔ آج کیا کہتے ہیں کہ لے آؤ اپنے بیوی بچوں کو، تو سب سے پہلے ان کے عقیدے پر اسلام نے قاری ضرب لگائی، اور خداوند عالم نے قرآن میں یہ بتایا کہ جن بیوی بچوں کو تم روحانیت اور معنویت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہو، اسلام بیوی بچوں کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسلام بیوی بچوں کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسلام تجرد کی مذمت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ جب یہ نوجوان کافی بیٹھے ہیں، اور آج کل سیزن شادیوں کا ہے، کثرت سے دیکھتے ہیں گاڑیاں سجی جا رہی ہوتی ہیں۔ مومنین کرام، اللہ کو سلامتی عطا فرمائے، نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ مقابل مذمت ہے۔
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو، شادی کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اور انسانی زندگی میں جو مشکل معاملات ہیں، گھر بنانا بڑا مشکل ہے، شادی بڑی مشکل ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مرنا پڑنا مشکل ہو گیا ہے، ہاں جی، مرنا بھی بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ سب پتہ ہے کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ سب نتیجہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری کا۔ ورنہ شادی کی جو رسم و تقریب ہے وہ تو اسلام میں انتہائی سادہ سی اور مختصر سی بڑی مبارک سی تقریب ہے۔ ہم نے اپنے رسم و رواج میں ہم ایسے گر چکے ہیں کہ اب ہم نے نہ اپنے لیے اس کو جہنم بنا دیا۔ اللہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج اگر اجازت دیں تو میں یعنی بی پاک کی شادی، علیہ السلام کی شادی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک جو رول ماڈل ہے اسلام میں شادی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد وعلى محمد بلند تر صلوات۔ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی، اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 21 سال تھی جب یہ مبارک پیغام وجود میں آیا۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خواستگاری کے لیے بہت سارے لوگ آئے رشتہ مانگنے، اور جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آیا تو نبی مکرم یہی فرماتے تھے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا سیدہ کی شادی نہیں ہو۔ بڑے بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا، تاریخ آپ کے سامنے، ابو بکر نے مانگا، عمر نے مانگا، عبد الرحمن بن عوف آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ تاریخ عرب کا سب سے بڑا حق مہر 100 اونٹ مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا، اور 10,000 دینار، کتنا بڑا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی رکھتے جگر کی شادی مجھ سے فرما۔ جب اس نے یہ کہا نا تو سرکار نے سنا، چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو گئے، ایک مٹھی خاک کی نبی کریم نے اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا، اور سرکار نے ناراض ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ۔ جوانوں، آج کل ہم ہیں سٹیٹس کے چکر میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا لی، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی۔ ہم اپنے جو اس میں نا قید ہو گئے ہیں، اور وہ قید خانہ میں بنایا خود بھی ہے۔ تھوڑی سی جرأت ہمت چاہیے رسم و رواج کو توڑنے کی، ورنہ آسانیاں ہی آسانی۔ خوف ہوا، شریعت ایک بات پہ زور دیتی ہے، بیٹی کی شادی کرے یا بیٹے کی تو کف ہونا چاہیے، اور کف کو ہم نے دنیا کو سمجھا ہے۔ امیر لوگ کسی امیر کبیر کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی رشتہ ہے۔ امارت یا غریبی کو اسلام نے کفر نہیں قرار دیا، دو چیزوں کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے، ایک ایمان عقیدہ جسے کہتے ہیں، دوسری چیز کردار ہے۔ ایمان دیکھا جائے، عقیدہ دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے، سرکار کی حدیث ہے، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے جس کے ایمان عقیدے اور کردار سے تم مطمئن ہو تو اس کو مت ٹھکراؤ، اس کو مت ٹھکراؤ۔ قرآن میں رب کا کیا بات ہے؟ فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ ان کانوا یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ جوان جو شادی کر رہا ہے، بچی جوان، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں
اس شادی کو روایات میں باب من الرزق قرار دیا گیا ہے، یعنی رزق کا دروازہ جو اللہ کھول دیتا ہے۔ ایک شخص رہتا ہے سرکار کے پاس آ کر تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، سرکار نے شادی کر، یہ شادی خود وسعت رزق کا ایک سبب بنتی ہے۔ ہم نے اپنا پھر وہ تجزیہ نہیں کرتے، ورنہ یقین کیجیے ہر انسان اپنا دقیق اپنا حساب کتاب کرے نا کہ شادی سے پہلے تم کہاں کھڑے تھے، شادی کے بعد تم کہاں کھڑے، شادی سے پہلے تمہارے کتنے وسائل تھے، کتنی انکم تھی، شادی کے بعد تمہاری انکم کتنی بڑی اور تمہارے وسائل کتنے بڑھ گئے۔ ہم نا دقت سے حساب کرتے نہیں، ہمارا حساب صرف ایک ہی چیز پہ، جو ملا اس کو تو ہم کسی شمار میں نہیں لاتے، جو نہیں ملا بس اسی کی تلاش میں رہے، اور نہیں ملا تو اچھا ایسا بھی نہیں ہے۔ جو انسان رب سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، پھر وہ ہمیں بھول جاتی، پھر اگلی چیز کی طرف شروع ہو جاتی، ایسے ہی نا، وہ جو مل جاتا ہے پھر وہ ہم بھول جاتے ہیں، پھر رب سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تب یعنی ہماری خواہشات جو ہیں وہ پھر بڑھتی چلی جاتی۔ وہ کیا خوبصورت جملہ ہے غالباً آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ ہم ضرورت اور خواہش کا فرق بھلا بیٹھتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا تھا ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہوں کی بھی۔ ہم نا ضرورت اور خواہش کا فرق نہیں جانتے، اس کو ملوز خاطر نہیں جانتے، ورنہ یہ جو انسانی زندگی میں اضطراب اور بے چینی پریشانی لاتی ہے نا، وہ خواہشات لاتی ہے، ضروریات تو پوری ہو ہی رہی ہوتی، وہ تو فقیر کی بھی، وہ جو بیچارے کپڑے کی وہ چھٹیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا وہ بھی کھا لیتے ہیں، رات وہ بھی گزار لیتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا کرے۔ میں ایسا کر رہا تھا کہ کفر شریعت نے کردار کو اور اس کو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، رشتے کی بات چلے سب سے پہلا سوال مالی حیثیت کا، ایسے ہی لڑکا کیا کرتا ہے، گھر کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، مادی جو پہلو ہے ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھے گھروں میں ہونا چاہیے بیٹیوں کو، لیکن جو چیز مہم ہے، جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کردار اور ایمان، جو کہ یاد رکھیے جس طرح آپ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قیمتی محلات اور پختہ گھر اور بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں، ان سے گھروں میں چین نہیں آتا، ذکر خدا سے چین آتا، یاد خدا سے چین آتا۔ جس طرح دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، اس طرح گھروں میں بھی اطمینان اور چین ذکر خدا سے آتا۔ تو پہلا سوال تو یہ کیا جانا چاہیے کہ لڑکا نمازی ہے نہیں ہے، کردار کیسا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کہیں ناسبی تو نہیں، کہیں خارجی تو نہیں، جی اس کی راتیں باہر تو نہیں گزرتی، اس گھر میں پردہ ہے، حجاب ہے، اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے، اس کے گھر کے دروازے غیر محرموں پر کھلے تو نہیں ہوں، وہاں پردے کی حجاب کی پابندی ہے یا نہیں، گھر میں طہارت کا نظام ہے، مصلی جائے نماز ملتا ہے۔ میں اکثر پڑھ رہا تھا ملتان میں، یہ خمسہ تھا، وہ موجود تھا اس کا حقوق، خیر دوسری تیسری مجلس تھی، یقین کیجیے میں حیران ہو گیا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں۔ ایک بچی کی طرف سے جس کی شادی ہوئی تھی تازہ، اس کی طرف سے ایک لیٹر مجھے ممبر پہ دیا، اس میں اس بچے نے لکھا کہ میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے، میرے شوہر کے دوست سارے آتے ہیں، سب لوفر لفنگے،
اور میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے دوستوں کی بھی خدمت کروں. یہ تو عادت ہے بھائی جان، یہ چیز دیکھنے والی ہے. اور پھر اللہ پر توکل کر کے کر دو. یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز حیا ہے، اصل چیز غیرت ہے، اصل چیز اعتماد ہے، اصل چیز کردار ہے. ایک صلوات پڑھ کے ساتھ اور شادی میں میں مسئلہ شرعی عرض کروں کہ سب فقہاء نے یہ لکھا ہے شادی سنت ہے، فی نفس ہی مستحب ہے، لیکن وہ لڑکی لڑکا جن کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا جنہیں خطرہ پیدا ہو گیا ہو، ان کے لیے شادی کر لینا پھر واجب ہے. اور اگر وہ ماں باپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے، اور وہ کل کو اگر منہ کالا کرتا ہے تو پھر ماں باپ ذمہ دار. اصل فلسفہ یہ انسان کی ہمارے معاشرے میں کہہ رہے ہیں پہلے لڑکا پڑھے گا، پھر وہ نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، پھر وہ کمائی کرے گا، پھر وہ گھر بنے گا، پھر جب وہ اس کا معاشی سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر شادی کریں گے. ارے بھائیو، اتنے عرصے میں جو منہ کالا اس نے کر لیا تو اس کا ذمہ دار کون؟ آپ حیران ہو جائیں گے. اس زمانے میں مولانا عباس بن جوشی مرحوم سے ان کی بہت بڑی شخصیت تھی. مجھے فرمانے لگے کہ سائیں میں نے بیٹے کی شادی کی، صرف 5 کلو گڑ تک سے ختم. کیوں ہم نے مشکل بنا دیا؟ اور پھر سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. سرکار نے فرمایا جو جوان غربت، فقر یا تنگ دستی کے خوف سے شادی نہیں کرتا، کھلاؤں گا کہاں سے بیوی کو، کھلاؤں گا کہاں سے، تو سرکار نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں کرتا، وہ خدا کے بارے میں بدگمان ہے. بدگمان، وہ رب نہیں جانتا کہ تیرے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا. تو رازق ہے یا اللہ رازق ہے؟ بولیے. تو شادی میں جلدی کرنی چاہیے. اور ہمارا جو ذرا سے عجیب سا نظام ہو گیا، خصوصاً بچیوں کے جو ماں باپ کس قدر مشکل میں آپ اندازہ کریں. بچیاں جب جوان ہوتی ہیں، اچھا وہ پڑھ رہی ہیں، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر ان کی وہ تعلیم تکمیل ہوتے ہوتے 25 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں. بس 30 سال کے بعد اوور ایج، پھر کوئی رشتہ مانگنے ہی نہیں آیا تھا. پھر عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہو گئے، اس کا کوئی رشتہ نہیں. کیا غلط نظام. اور بھائی جلدی شادی کر دو. شوہر پڑھانا چاہے گا تو پڑھا لے گا، نوکری کروانا چاہے گا تو کروا لے گا. تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. تم کیوں یہ آپ تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کی لائبریری میں پڑھی ہو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ آیت پاک قرآن میں ہے کہ جب قیامت کے دن زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، جن کے بالوں میں چاندی آ گئی، جن کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے، جن کی جوانیاں ڈھل گئی، وہ بچیاں بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہیں. اور قیامت کے دن ان بچیوں کے بھائیوں سے اور ماں باپ سے بھی یہ سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہاری جوانیاں کس جرم میں برباد کی. جان رہے ہو کہ شادیوں کی تاخیر میں جرائم بڑھ رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ہم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑے. کون بغاوت کرے گا اس باطل فرسودہ نظام کے خلاف؟ اسلام دین فطرت ہے. اسلام تو آسانی کا دین ہے. ہم نے خود اپنے لیے اسلام دین اسلام، نبی پاک فرماتے انما بعثت بشریعۃ سمحۃ سہلہ، آسان ترین شریعت لے کر میں آیا. سب کا جتنے شرائع گزرے ہیں سب انبیاء کی شریعتوں میں سے
سب سے آسان شریعت ہمارے نبی کی شریعت ہے. اس کا قرآن نے اصول یہ بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا. کسی کو اس کی طاقت اور اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ رب نے لادا ہی نہیں. یہ دین اسلام کا جی. تو میرے بھائیوں بہت سارے لوگ رشتہ مانگنے آئے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا، پر جب بھی کوئی آتا تھا سرکار یہی فرماتے تھے امرها الی ربها. فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جہاں خدا چاہے گا وہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں جب اتنے لوگوں کو نبی پاک نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم اپنی لخت جگر کا عقد مولا امیر المومنین کے سوا کسی سے نہیں. آقا امیر المومنین علیہ السلام خاص تداری کے لیے میرے اقدس سے پیغمبر اکرم پر حاضر گپل بات کیا. سرکار دو عالم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علی. مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچے، سلام عرض کی. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے جو زانو ہو کے سرکار کے سامنے سر چھپا کے بیٹھا. سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتک، یا علی کیوں آئے، اپنی حاجت بیان کرو. شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا، ہمت نہیں ہو رہی کہ کیسے عرض کروں. سید الانبیاء نے ہمت بتائی ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ. سرکار نے فرمایا یا علی اپنی حاجت بیان کرو، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا ہے، مجھے آپ نے جوان کیا ہے، پروان چڑھایا ہے. یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں. جب یہ جملے سنے نا وہ سرکار انتظار میں تھے کہ علی مدعا بیان تو کرے. اس وقت سرکار نے مسکرا کر فرمایا یا علی گھر سے تو چلے عرش سے جبرائیل چلا. یا علی تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے اور جبرائیل یہ کہہ چکا ہے یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے کرنا. فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. اگلا ایک لفظ سرکار فرمایا لست بالدجال، اس لیے کہ تو دجال نہیں ہے. صلوات پڑھ دو.